السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب محمد عفران صاحب ہیں، ہالاڈی ضلع اڑپی صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک بکرا ایک گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب محمد عفران صاحب اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، قربانی سنت مؤکدہ ہے، شریعت میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ جن لوگوں کو قربانی کرنے کی وسعت استطاعت ہے ان کو قربانی ضرور بالضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور قربانی میں غفلت و سستی بھی ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بکرا یا ایک بکری گھر کے تمام افراد کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ ہمارے سماج و معاشرے میں یہ رواج عام ہے کہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے قربانی میں دیا جاتا ہے، اور ہمارے گھروں میں یہ رواج عام ہے قربانی کا کہ ایک سال باپ کی طرف سے قربانی کیا جاتا ہے، دوسرے سال ماں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، تیسرے سال بیٹے کی طرف سے، چوتھے سال بیٹی کی طرف سے، اس طرح سے قربانی کا رواج چلتا ہے۔ لیکن ہم تمام کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بکرا یا ایک بکری کی قربانی میں گھر کے ہیڈ آف دا فیملی کے ساتھ، گھر کے سرپرست باپ کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے سبھی شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ سے ثابت شدہ ہے۔ گویا یہ بات بالکل ثابت ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری ایک پورے فیملی ممبر کی طرف سے کافی ہوتا ہے قربانی کے لیے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ دیکھیے جامع ترمذی ابواب الاضاحی حدیث نمبر 1505، عطا بن یسار تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح سے ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى۔ ایک بکرا، ایک بکری، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے قربانی کرتا تو وہ لوگ اس کو خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ کثرت قربانی کے اوپر فخر کیا جانے لگا، اور آج جو حال تم دیکھ رہے ہو اسی کا نتیجہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث کی شرح میں امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کے اوپر صریح دلیل ہے کہ ایک بکری آدمی اور اس کے گھر کی طرف سے کافی ہے، چاہے اس کے گھر کے افراد کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور یہی حق بات ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی ہوتی تھی۔ لیکن اب ہم آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں جس حدیث میں خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کی قربانی میں اپنے آپ کو بھی، اپنے پورے گھر کو شریک کیا، بلکہ ایک بکرے کی قربانی میں، ایک مینڈے کی قربانی میں اپنے آپ کو، اپنے پورے اہل و عیال کو اور پوری امت کو شریک فرمایا۔ دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1967، 1967 نمبر کی حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت بکرا قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد کہا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے میں قربانی کرتا ہوں، اے اللہ اس قربانی کو محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے اور محمد کے پوری امت کی طرف سے قبول فرما۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج والم نمبر 13 پیج نمبر 139 یعنی جلد نمبر 13
صفحہ نمبر 139 پہ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے دلیل لی جاتی ہے کہ ایک بکرے کی قربانی آدمی کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے جائز ہے، اور اس قربانی میں اس آدمی کے ساتھ اس کے پورے گھر والے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے، اور یہی موقف ہمارا ہے، یعنی امام شافعی، علماء شوافع اور جمہور علماء امت کا یہی موقف ہے۔ البتہ امام ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور ان کے اصحاب نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ امام ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور ان کے اصحاب نے اس بات کو ناپسند کیا ہے، جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں مخصوص یا منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث یا تو اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا پھر یہ حدیث اس کا حکم منسوخ ہے، لیکن اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2810 پہ نقل کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عید الاضحیٰ کے موقع سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو کمپلیٹ کیا، نیچے اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مینڈھا، ایک بکرا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربانی کیا، اور قربانی کرنے کے بعد کہا بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے قربانی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا۔ سامعین کرام، سنن ابی داؤد کی اس حدیث کی شرح میں حافظ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ اپنی کتاب عون المعبود شرح سنن ابی داؤد کے اندر فرماتے ہیں کہ حق بات یہی ہے کہ ایک بکری کی قربانی پورے گھر کے افراد کی طرف سے کافی ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حافظ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اس سلسلے کی بہت ساری حدیثوں کو پیش کیا، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو بھی پیش کیا، اور ان تمام تفصیلات کو عون المعبود شرح سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب فی الشاة یضحى بها عن جماعۃ، اس جگہ پہ ان پوری تفصیلات کو کبھی بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس باب سے بھی حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ ایک بکری پوری جماعت کی طرف سے یعنی پورے گھر کے افراد کی طرف سے کافی ہے۔ اور امام ابو داؤد کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اوپر جو باب باندھا ہے وہ یہی باندھا ہے کہ باب ما جاء ان الشاة الواحدۃ تجزی عن اہل البیت، یعنی اس بات کے باب میں کہ ایک بکری کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ بعض اہل علم کا اس کے اوپر عمل بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، احادیث رسول کے علاوہ سلف و خلف کے بہت سارے علماء کرام کے بہت سارے آثار و اقوال بھی ملتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ سلف صالحین ہر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے قربانی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا۔ گویا یہ حدیث اس بات کی واضح اور کھلی ہوئی دلیل ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف اور عمل یہی تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثوں میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے صحیح البخاری کے اندر عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے کہ وہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتے تھے۔ آپ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 7210 حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ يُزَحِي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ، یعنی عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری کی قربانی کرتے تھے، حالانکہ ان کے پورے گھر والوں میں ان کی ماں بھی شامل ہوتی تھی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو تمام کی تمام دلائل علماء کے اقوال اور فتاوی جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان تمام باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، تو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں۔ ان باتوں کو ہم پوائنٹ وائز، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
اس کو خوب غور سے سنیے اور یاد بھی رکھیے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ جو صحیح حدیثیں، آثار، اقوال اور فتاوے پیش کیے گئے، اس سے یہ بات پورے طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک بکرے کی قربانی گھر کے تمام افراد کے لیے کافی ہے، چاہے گھر کے افراد کی تعداد جتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں اور اس بات کی وسعت اور استطاعت ہو کہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے جانور دے سکتے ہیں، اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کرنے کی خواہش ہو تو تمام کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3، ایک بکری میں مختلف الگ الگ گھروں کے افراد شرکت نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بکری میں پورے ایک گھر کے، ایک فیملی کے تمام افراد شامل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ہی کافی ہوگا، الگ الگ گھر والوں کے لیے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر ایک فیملی کے بہت سارے افراد، ایک گھر کے بہت سارے افراد، ایک پریوار کے بہت سارے افراد ایک سرپرست یعنی ایک ہیڈ آف دا فیملی کے انڈر میں ہو، ان کے ماتحتی میں ہو، اور ان میں اگرچہ کمانے والے متعدد افراد ہوں، لیکن ایک ہی بکری ان تمام گھر کے فیملی کے ممبر کی طرف سے کافی ہوگا۔ سامعین کرام، پوائنٹ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، متعدد بیویاں تھیں، اور قربانی کی اس قدر تاکیدی حکم کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو الگ الگ قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک بکرے کی قربانی جو سرپرست کی طرف سے ہو، ہیڈ آف دا فیملی کی طرف سے ہو، اس میں پریوار کے سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اگر گھر کے پریوار کے سدسیہ میں افراد میں شادی شدہ بیٹا ہو اور باپ کی طرف سے قربانی ہو تو باپ کی قربانی میں وہ شادی شدہ بیٹا بھی شامل ہوگا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی شامل ہوگی۔ اور پوائنٹ نمبر 7، اگر بیٹا شادی کے بعد الگ سے رہنا شروع کر دے، الگ سے رہائش پذیر ہو جائے، باپ سے الگ رہنے لگے، تو اس کو اپنے لیے الگ سے قربانی کرنی پڑے گی، ایک جانور باپ کی گئی قربانی میں وہ شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آخری پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے، یہ نہ تو مخصوص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی منسوخ ہے۔ جن لوگوں نے اس عمل کے مخصوص یا منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ حنفیہ کا اس عمل سے اور اس سنت سے انکار دراصل سنت کی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیثیں، علماء کے اقوال اور فتاوے، خاص طور سے امام نووی رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔